بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید سنا دی گئی ہے اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا ان کو۔ یہ کیس ہے غیر شرعی نکاح یعنی کہ عدت کیس، اور اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے۔ پہلے سائفر کیس میں 10 سال، پھر توشہ خانہ میں 14 سال اور اب 7 سال، ٹوٹل ملا کے مجموعی جو سزا ہے وہ بنتی ہے 33 سال، یعنی کہ عمران خان صاحب کو ٹوٹل 33 سال قید سنا دی گئی ہے۔ اب 3 کیسز میں 4 دن کے اندر ٹرائل مکمل کر کے 4 دن کے اندر 3 بڑے فیصلے سنائے گئے ہیں، اور تینوں فیصلوں میں کسی ایک میں بھی ریلیف نہیں، بلکہ جو ایک فکسڈ میچ ہے اس کے تحت مکمل جو سزا بنتی ہے یا جو آرڈر کی گئی تھی وہ سنا دی گئی ہے۔ اب پیچھے رہ گیا 9 مئی کے مقدمات، کیونکہ یہ بھی کیس چل رہا ہے، اس کی بھی آگے اب ٹرائل شروع ہونے والا ہے، فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اور اس میں اگر عمران خان صاحب کو باقی سزا سنا دی جاتی ہے تو یہ 50 جلد ہی کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی کہ جو سزا کی 50 ہے، 50 سال مکمل سزا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ 33 سال سزا سنا دی گئی ہے، پیچھے آپ کے سامنے 17 سال رہ گئے ہیں، اور وہ بھی سنا دی جائے گی 9 مئی کے مقدمات میں۔ آئیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 1 بجے کا بتایا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ابھی 4 بجے کے قریب جا کے اڈیالہ جیل میں جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ملزمان عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بلایا گیا، ان کو فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ شارٹ آرڈر ہے، اب تفصیلی فیصلہ تو آئے گا بعد میں، لیکن شارٹ آرڈر میں انہیں کہا گیا کہ آپ کو 7 سال کی سزا سنائی جاتی ہے اور 5 لاکھ جرمانہ سنایا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ میں کس حساب میں لکھا جائے گا اور تاریخ کس طریقے سے اس کو دیکھے گی، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کیا اس فیصلے یا اس سے پہلے جو 2 فیصلے سنائے گئے ہیں ان سے عمران خان صاحب کی مقبولیت پہ بھی اثر پڑا ہے؟ 2 بڑے فیصلے اس سے پہلے سنائے گئے ہیں۔ ایک غداری کا ٹیگ، ملک کی سالمیت کے اوپر جو بات تھی، خود مختاری کے اوپر جو بات تھی، سائفر کا کیس جو ملک کے ساتھ جو ایک تعلقات خراب کرنا کسی بڑی سپر پاور کے، اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا گیا، جس کے بعد قوم کا رد عمل 0، کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو فرق پڑا اور نہ ہی عوام کو کوئی گھنٹہ فرق پڑا۔ اب آتے ہیں توشہ خانہ کے اوپر، تو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں جب سزا سنائی جاتی ہے اور 10 سال کی نااہلی، تو پھر عوام کا رد عمل دیکھا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، وہی سوئی اڑی ہوئی ہے کہ عمران خان اور عمران خان، کوئی دوسری بات نہیں۔ عوام کی مقبولیت میں 1 انچ کا فرق نہیں پڑا اور 1% کا فرق نہیں پڑا۔ اب عدت کیس، نکاح، غیر شرعی نکاح کا کیس، جو یعنی کہ جو خود بشریٰ بی بی بتا چکی ہیں کہ میری عدت کمپلیٹ تھی جب میں نے نکاح عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، تو اس میں پھر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے، تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات کا بھی سین آنے والا آگے۔ 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو سزا سنائی جانی ہے، اور جس طریقے سے سپیڈ ججز کی ہے، جس طریقے سے طاقتور سپیڈ سے چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ 8 فروری سے پہلے بھی سنائی جا سکتی ہے، ورنہ 8 فروری کے فوراً بعد تو سنا ہی دی جانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے جو
بیان ریکارڈ کرایا تھا 342 کا. پھر 9 مئی کے مقدمات کی بات کروں گا کہ اس میں ایک اور نیا کام ہونے جا رہا ہے، اور شیخ رشید صاحب اور لال حویلی کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے 9 مئی کے اندر. یعنی کہ یہ پلاننگ کس نے کی تھی. بات کرتے ہیں کہ کل اور اس سے ایک دن پہلے 2 دن لگاتار لمبی سماعتوں کے بعد، ایک دن 12 گھنٹے اور ایک دن 14 گھنٹے، اتنی لمبی سماعتوں کے بعد جو جرا تھی وہ مکمل کی گئی، اور ملزمان سے بھی جرا ہوئی، اور جو گواہان تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کروائے گئے قدرت اللہ کی عدالت میں. اور اتنا لمبا سماعت جو ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ ایک پیغام بھی دیا کہ جناب تاریخ کی سب سے لمبی سماعتیں ہو رہی ہیں. اتنی تو جج صاحب نے زندگی میں نہیں کی ہوگی، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی نہیں کی ہوگی. یہ 26 گھنٹے لمبی جو ایک ڈیوریشن تھی سماعت کی وہ. اور پھر جج صاحب مسکرائے جب عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب طاقتور صاحب بس کر دیں، میڈیا کے لوگ، گواہان، اس کے بعد وکلاء اور جج صاحب بھی تھک گئے ہیں، یہ معاملہ کل پہ رکھ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں جلد از جلد سزائیں سنائی جائیں، تو وہ سنا لیجئے گا، ایک آدھ دن میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اتنی سپیڈ سے یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کل خاور مانیکا، اس کے بعد جو ان کے سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے مفتی صاحب اون چودھری، ان کے ملازم ایک تھے بشرا بی بی کے، اس کی بات کر رہے ہیں. ان کے اوپر جرح مکمل کی گئی، اور پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے اپنے 342 کے بیان قلم بند کروائے. بشرا بی بی کا 342 کا بیان لازمی میں پڑھنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ جو بنایا گیا ہے وہ من گھڑت ہے کہ خاور مانیکا جو ہیں انہوں نے مجھے زبانی طلاق دی تھی. کب؟ 2017 میں اور اپریل میں. اپریل کو 2017 میں مجھے زبانی طلاق دے دی تھی. اپریل سے اگست تک 2017 عدت کا دورانیہ مکمل ہو چکا تھا. اگست 2017 میں اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس لاہور چلی گئی، اور 1 جنوری 2018 میں نے عمران خان صاحب سے نکاح کر لیا. یہ 342 کا بیان تھا بشرا بی بی کا. اور ابھی جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس بیان کے اوپر نہیں سنایا گیا. جو بیان خاور مانیکا صاحب نے جو دیا ہے، اور جو گواہان نے قلم بند کرایا ہے، اون چودھری ہو گئے جو شہادتیں تھیں، ان کے اوپر اس کو رکھ کے فیصلہ سنایا گیا. اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی تذلیل کے لیے اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا. اب آپ دیکھیں کہ علیمہ خان کے خلاف بھی سائبر کرائم اور یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایک نوٹس چلا گیا ہے ان کو بھی کہ جو انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے کوئی، تاکہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے اور اداروں کے خلاف کوئی تقریر کی جائے. اب علیمہ خان صاحبہ کو بھی نوٹس چلا گیا اور ان کے خلاف بھی انکوائری لگے گی. اب بات کرتے ہیں ایک اور نیا جو پنڈورا باکس کھلا ہے اس کے اوپر، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سائفر میں 10 سال سزا کے بعد، توشہ خانہ 14 سال سزا اور 10 سال نیالی کے بعد، نکاح عدت میں 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانہ تو ہو چکا ہے. مگر 9 مئی اب بھی باقی ہے، اور 9 مئی کے مقدمات کی باری آ چکی ہے. عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات پہلے سے ہی درج ہیں. اس کے اوپر واسق قیوم جو ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اس کے بعد صداقت علی عباسی جو عمران خان صاحب کے بڑے ہر دل عزیز تھے، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی عمران خان صاحب کے خلاف. اس کے بعد عمر تنویر جو ہیں بٹ صاحب، انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے.
اور تمام نے 154 کا بیان ATC عدالت کو جمع کروا دیا ہے۔ اجمل صابر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ راجہ بشارت، شیخ راشد شفیق، اعجاز خان، راشد حفیظ کی ایما پر 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی، اور اس میں شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی۔ 6 مئی کو 2 دن پہلے میٹنگ لال حویلی میں ہوئی اور اس کا منصوبہ بندی کی گئی، اور تمام کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر اس کو ایک منصوبہ بندی، ایک سازش تیار کی گئی۔ اب تمام ملزمان کو ATC کی جو خصوصی عدالت ہے انہوں نے 6 فروری کو اڈیالہ جیل میں طلب کر دیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کی فرد جرم بھی عائد ہونی ہے 6 فروری کو۔ تو یہ صداقت علی عباسی صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، تو ان کا یہ 9 مئی کی ویڈیو تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ یہ ہوتا کیا ہے، کس طرف معاملہ جائے گا، لیٹس سی۔ مگر عمران خان صاحب کو مجھے لگتا ہے سینچری مکمل کی جائے گی، اور 9 مئی میں بھی مقدمات میں سزا ضرور سنائی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔